حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت کے جانشین حضرت شیس علیہ السلام، ان دونوں حضرات علیہ السلام، ان دونوں حضرات کے بعد نبوت کے سلسلے میں آئے حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت نے لکھا ہے کہ جو سلسلہ نسب حضرت شیس علیہ السلام کا ملتا ہے پرانی کتابوں میں، ان میں 5ویں کڑی پر حضرت ادریس کا نام ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام خدا کے وہ نبی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ زیادہ تفصیلات تو نہیں بتائیں، لیکن نام بھی بیان فرمایا اور ذکر بھی بیان فرمایا۔ آپ سب جانتے ہیں خدا کے نبیوں میں خدا کے کئی ایسے نبی آئے جن کے ذکر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کیے ہیں، لیکن خدا کے کچھ ایسے نبی بھی آئے جن کے واقعات تو اللہ نے بیان نہیں فرمائے لیکن نام بیان فرمایا، اور کچھ خدا کے ایسے نبی بھی آئے جن کا نہ نام قرآن پاک میں ہے نہ واقعہ قرآن پاک میں۔ اچھا، ان میں سے کئی حضرات کے احادیث طیبہ میں مل جاتے ہیں نام یا واقعات، اور کئی ایسے ہیں کہ جن کے نام یا واقعات کلام پاک اور احادیث طیبہ میں تو نہیں ہیں لیکن تاریخ کی کتابوں میں مل جاتے ہیں۔ ہاں، یہ اگلی بات ہے کہ اس پر پھر جو محققین کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام خدا کے وہ نبی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا، نام بھی اور مختصر سا تذکرہ ہے، زیادہ لمبی چوڑی تفصیلات تو نہیں ہے، لیکن بعض احادیث میں حضرت کا ذکر آیا اور تاریخ کی کتابوں میں تو آیا ہی آیا ہے۔ ماجرا یوں علماء نے لکھا ہے، واقعات علماء نے یوں لکھے ہیں کہ جب حضرت شیس علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان وادیوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بعض علماء یوں لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ کی کتاب قصص القرآن بتاتی ہے بابل عراق کا وہ شہر تھا جو پرانے زمانے میں تباہ ہو گیا۔ بابل میں حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش بعض مورخین نے لکھی، اور حضرت ادریس علیہ السلام ان وادیوں میں خدا کے پیغام کو پہنچانے لگے۔ حضرت وجدی حسینی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ہندوستان اسلام کے سائے میں لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ بات لگائی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہی شریعت کو آگے چلائیں۔ کچھ علم ایسے ہیں جن کی بنا اس دنیا میں حضرت ادریس نے ڈالی، مثلا اپنے ضمیر کی بات کو اوراق پر منتقل کرنا، لکھنا۔ یہ مورخین لکھتے ہیں، دوسرے علماء نے بھی ذکر کیا کہ اس کی ابتدا دنیا میں سب سے پہلے حضرت ادریس نے کی ہے علیہ السلام۔ قلم سے لکھنے کی ابتدا یہ حضرت ادریس کا فن تھا، یہ حضرت ادریس کا ہنر تھا، یہ حضرت ادریس کا علم تھا، باقی سارے ان کے پیچھے چل کے آئے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کوئی نہ بھی مانے، انجانے میں وہ عمل ضرور کرتا ہے،
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے ہیں تو حضور نے خود فرمایا کہ چوتھے آسمان پر میری حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی تھی علیہ السلام. پتہ چلا یا نہیں پتہ چلا؟ اور ایک آخری بات یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت ادریس کی تاریخ کافی میں نے دیکھنے کی کوشش کی، آخر میں حضرت کی قبر کا کہیں نشان مجھے نہیں ملا. حالانکہ میں نے ذکر کیا تھا مورخین کے حوالے سے حضرت آدم کی قبر کا نشان کچھ نہ کچھ انداز تک وہ پیش کرتے ہیں، حضرت حوا کا بھی وہ پیش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ روایت کی روشنی میں، اور حضرت شیس کا بھی وہ پیش کرتے ہیں، لیکن حضرت ادریس کے بارے میں قبر کی نشاندہی پر کسی عالم نے ذکر ہی نہیں لکھا. لَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ مَصْطَفَى